فلا يخفف عنهم العذاب، پس ہلکا نہیں کیا جائے گا ان کا عذاب، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ آخر میں بتایا کہ یہ سوداگری ہوئی ہے، سودے بازی ہے، چند ڈالروں کے عوض میں بک چکے ہیں۔ اب اس کو خوش کرنے کے لیے نیو یارک کے اجلاس میں بش نے اعلان کیا ہے کہ میں 1 ارب کی امداد دوں گا۔ 1 ارب کیا چیز ہے ملک کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک افغانی کا 1 قطرہ خون ایک طرف اور کروڑوں اربوں کربوں ارب دوسری طرف۔ پیغمبر کو دیکھو کیا کہتے ہیں، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔ آئے ہائے ہائے، لَزَوَالُ الدُّنْيَا، پوری دنیا ختم ہو جائے، یہ اللہ کے ہاں کم ہے، من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان کے ناحق خون کرنے سے۔ معلوم ہوا کہ قتل مسلم کا کوئی تبادلہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ ان کو سزا دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، چونکہ اہل کتاب کی قباحت بیان ہو رہی ہے، اس کی مزید تفصیل، اور البتہ تحقیق ہم دے چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پہ بھیجا ان کے بعد اور پیغمبر۔ قفینا، اتبعنا، کفینا، اکثرنا، تواترنا، اور پے در پہ بھیجا، لگاتار بھیجا، پر لپسی رولی گلمم اغین رست نور پیغمبران۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم دے چکے تھے عیسیٰ ابن مریم کو بھی کھلی دلیلیں، واضح معجزات۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی تھی ان کی پاک فرشتے سے۔ حضرت جبریل اکثر حاضر رہتا تھا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آیا جب کبھی آیا تمہارے پاس پیغمبر، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، ایسے احکام کے ساتھ کہ چاہا نہیں تمہارے جیوں نے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ انبیاء کو قتل کرنے کے در پہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بڑھ کر اس کے قتل کے در پہ تھے، اور چونکہ یہ عمل جاری تھا تو تقتلون مضارع کا صیغہ لے آئے۔ ایک مفکر قرآن ایک دفعہ درس دے رہا تھا، اعلان لگا تھا مفکر قرآن ڈاکٹر صاحب بیان کریں گے، تو ہم بھی چلے گئے، بیٹھ گئے، قرآن بیان ہو رہا ہے، سورۃ صف کی تفسیر کر رہے تھے بڑے ناز و نخرے سے، اور پھر یہ اور وہ، اس میں کہا کہ قرآن میں ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول کامیاب ہوں گے، غالب آئیں گے۔ تو کہنے لگا یہی وجہ ہے کہ انبیاء قتل ہوئے ہیں، یحییٰ، شعیب، دانیال، حزقیل، رسول کوئی قتل نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے پیچھے سے ایک پرچی پہ یہ آیت لکھی، میں نے کہا حضرت جی بقرہ کی 87 آیت میں ہے کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ فرماتے رسول بھی قتل ہو چکے ہیں، تم کہتے رسول قتل نہیں، یہ تو بقرہ میں موجود ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کو مفکر کہتے ہیں، مفسر نہیں کہتے۔ مفکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف کچھ سوچ رہا ہے، قرآن شریف کے خلاف کچھ سوچ رہا ہے کہ یہ جو موجود معاشرہ ہے اس کے لیے تو اللہ نے قرآن بھیجا، یہ اس پر تو مولویوں کا قبضہ ہے، تو چلو کوئی ایسا نظام بناؤ جو ان سے ہٹ کر ہو۔ قرآن کریم کے اندر کیا تفکیر کریں گے آپ؟ وہ ہے قرآن کی تو تفسیر کر لو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مفکر ابو حنیفہ کو نہیں کہا گیا، رازی کو نہیں کہا گیا، آلوسی کو نہیں کہا گیا، اندلسی کو نہیں کہا گیا، مفکر صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً اس بلا سے جس کے پیچھے لفظ آئے ٹر، ڈاکٹر اور انویسٹر اور سیکنڈ ماسٹر اور ڈائریکٹر، ٹر 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 ٹر، دیٹ از ان والا ٹر ٹر ٹر، اس کے بعد تفسیر لکھنے شروع کر دیتے۔ یہاں ایک ڈائریکٹر صاحب تھے میرے پاس آئے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے تو مطالعہ پورا کر لیا اسلام کا جتنا مطالعہ کرنا چاہیے، اب میں قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا خدا خیر کرے، کہنے خیر ہے، بہت بڑی تفسیر آ رہی ہے۔ میں نے کہا مطالعہ کس چیز کا کیا ہے؟ کہنے لگا سیرت النبی کا مکمل کر لیا۔ میں نے کہا کتنی جلدوں میں؟
کہا ایک ہی تو جلد ہے. میں نے کہا ایک جلد تو شبلی نے لکھی، باقی 4 جلد سید سلیمان نے لکھا، میں نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی. میں نے کہا ماشاءاللہ، مطالعہ ہو تو ایسا ہو جس میں علم کا دریا بہہ رہا ہو. کہتے ایک طالب علم نے منیا پڑھی تھی. منیا چھوٹی سی کتاب ہے فقہ کی، صرف عبادات میں، سوائے حیض کے سب مسئلے اس میں ہیں. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ عورت نے لکھا ہے. حیض نہیں، اگر عورت لکھتی تھی پھر تو حیض زیادہ ہوتا، کیونکہ اس کو زیادہ معلوم ہوتا ہے. سدید الدین کاشغری مشہور عالم فقیہ، انہوں نے لکھی منیت المصلی. اس کی شرح بڑی اعلیٰ ہے، حلبی کبیر ابراہیم قراری کی، اور صغیری و کبیری و مستملی و پتہ نہیں کتنی شرح. جیسے یہ خلاصہ کیدانی ہے نہیں، چھوٹا سا، تو طریقی نماز کیدانی اور گر ندانی خلاصہ کیدانی، اس کی شرح لکھی ہے 22 جلدوں میں، پوری فقہ حنفی اس میں شامل کر دی. تو ایک طالب علم چھوٹا بچہ تھا، وہ منیا پڑھ کر کے چھت پہ بیٹھ گیا اور ٹانگیں نیچے لٹکائی اور کہا مجھ سے بڑا مولوی اس شہر میں نہیں ہے، کیونکہ منیا ایک آدمی ٹانگ سے پکڑا نیچے گرا ہے. اس نے کہا کنز پڑھی؟ کہا کنز کیا ہوتی ہے؟ واہ کنز دا کتابون منز. یہ حال ہے اس زمانے کے مطالبین کا کہ وہ غریب بس ایک آدھ کتاب ادھر سے ادھر سے، ماشاءاللہ میری اسٹڈی مکمل ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اب نان کمپلیٹ اسلام جو ہے اس کی تکمیل میں کرنے جاتا. خدا تعالیٰ ان کی دست درازی سے دین کو اور قرآن کو محفوظ فرمائے. بڑے بڑے علماء، استاذ الکل فی الکل مولانا سلیم اللہ خان سے کہے نا کہ آپ تفسیر لکھیں، وہ کہے گا کم لکھی ہوئی ہے کیا، کیوں مجھے تنگ کر دیا. اہل حق کے نمائندہ عالم کسی بڑے سے آپ کہے تفسیر لکھے، وہ کہتے ہیں مفتی شفیع مولانا ادریس نے جو لکھا ہے وہ ناکافی ہے کیا. اور کسی پروفیسر اور ٹیچر سے کہے، وہ کہتا ہے اگلے سال میں ریٹائر ہو جاؤں گا، کوئی کام نہیں ہے تو یہ کام کر لوں گا. اسی لیے ڈاکٹر صاحب مفکر قرآن ہے. فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آیا جب کبھی آئے تمہارے یہاں پیغمبر، رسول آیا، بما ایسے احکام کو لے کر، لا تہوا انفسکم کہ نہیں چاہتے تھے تمہارے جی، ہاویہ یا ہوا چاہنا، اسی سے ہوا ہے نا، عشق و محبت کو کہتے ہیں. یہ ہوا اس لیے ہے کہ ہوا ہے، آج اس سے عشق، کل کسی اور سے عشق. اور شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بغداد میں قحط سالی پڑ گئی تھی، تو لوگ عاشق لوگ اپنے معشوقوں کو بھول گئے تھے. عشق کو اس لیے ہوا کہتے ہیں کہ وہ ہوا کی طرح ختم ہو جاتا ہے، ایک عارضہ اور ایک جھونکا ہوتا ہے. وید مجاز پماشکو کے صدق نشتا او مازر زلد قتل پدافال. رحمان بابا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. عبداللہ استاد رخار وہی مکڑا فخر کا جوہان کا معشوقو، اکڑا فخر جی سبحان فخر کبھی. دنیا کے جتنے محبوب اور عشق یہ ہوا کی طرح ختم ہو جائیں گے. عشق اس سے کرو جس سے اللہ نے محبت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور علماء اور اولیاء اور ہمارے دین کے ستون. وقالوا قلوبنا غلف، جب بھی تمہارے پاس رسول آئے ایسے احکام کو لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھے. آج بھی لوگ درس میں بیٹھ کے بعض باتیں ان کو پسند نہیں آتی، تو بھئی یہ قرآن تمہارا تابع ہے کہ تم نے لکھا ہے کیا؟ یہ اخلاق یہود کے تھے. استکبرتم، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یار ہمیں تو مزہ ہی نہیں آیا. تم کو مزہ نہیں آیا، بہت ساروں کو مزے آئے، تم ان کے سامنے خس و خاشاک بھی نہیں ہوتے.